نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، ایمان میں ہر ایک سے کامل ہے یار غار۔ نبیوں کے بعد خلق میں افضل۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرنا، منقبت پڑھنا، یہ پتہ کتنا اچھا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا، حسان تو نے میری نعتیں بڑی لکھی ہیں، بتا میرے یار غار کے متعلق کچھ لکھا ہے؟ جی حضور لکھا ہے۔ میں نے 3 سال آپ کو مسلسل یہ اشعار سنائے، صرف حوالہ دوں گا بات کا۔ یار غار کے بارے میں کچھ لکھا؟ جی حضور لکھا۔ فرمایا سناؤ۔ جب سنایا تو حضور خوش ہوئے اور مسکرا پڑے۔ آقا خوش ہوتے ہیں کوئی ابو بکر کی تعریف کرے۔ پڑھے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، گونج پڑ جائے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، ایمان میں ہر ایک سے کامل ہے یار غار۔ نبیوں کے بعد خلق میں افضل وہ جن کو خلد مجلس واحد میں دی گئی۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں حضور نے ایک ہی محفل میں بیٹھ کر کہا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، ان میں ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ جن کو خلد مجلس واحد میں دی گئی، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے یار غار۔ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، ایمان میں جہاد میں ہجرت کے باب میں، ایمان میں جہاد میں ہجرت کے باب میں، آتے نظر ہمیشہ ہی اول ہے یار غار، آتے نظر ہمیشہ ہی اول ہے یار غار۔ نبیوں کے خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، آتی ہے ان کے نام کی ہر باب سے ندا۔ جنت کے دروازے ہیں، کوئی دروازہ ایسا ہے جہاں سے نماز والوں کو پکارا جائے گا، وہ نماز پڑھنے والوں یہاں سے گزر جاؤ، آ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے رستہ کھلا ہے۔ کوئی دروازہ ایسا ہے جہاں سے روزے داروں کو آواز دے دے کر بلایا جائے گا، او فلاں یہاں سے گزر جا۔ کسی باب سے صدقہ دینے والے کو بلایا جائے گا، تو یہاں سے گزر جا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، جب حضور نے یہ حدیث بیان کی نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر وہ تو ہی ہے۔ آتی ہے ان کے نام کی ہر باب سے صدا، آتی ہے ان کے نام کی ہر باب سے صدا، ہر باب خلد کو ہوئے حاصل ہے یار غار، ہر باب خلد کو ہوئے حاصل ہے یار غار۔ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، ہجرت میں ان کا ثانی نہیں کوئی بے گمان۔ ہجرت کرنے والے کثیر صحابہ ہیں، لیکن یار غار ابو بکر ہی ہے۔
ہجرت میں ان کا ثانی نہیں کوئی بے گمان، ہجرت میں ان کا ثانی نہیں کوئی، میدان کارزار میں اکمل ہے یار غار، میدان کارزار میں اکمل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، ایمان کی ہر صفت سے ہوئے متصف ہیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام ہے نا، ایمان کی کچھ صفات کو بیان فرمایا، کچھ خوبیوں کو بیان فرمایا جو اہل جنت میں جانے والی ہیں۔ تو جب ان خوبیوں کا ذکر ہوا نا تو یار غار کہنے لگے حضور وہ خوبی کو میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ ساری خوبیاں تجھ میں موجود ہیں، ایمان کی ہر صفت سے ہوئے آپ متصف، یوں اپنے عشق میں بھی مکمل ہے یار غار، یوں اپنے عشق میں بھی مکمل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، معراج مصطفیٰ کی حقیقت کو جان کر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ رات میں مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابھی صرف حضور نے اتنی بات بتائی تھی، آسمانی سفر تو بتایا ہی نہیں تھا، تو مشرکین مکہ میں شور مچ گیا، لو یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات تو بندہ جا بھی نہیں سکتا، جانے کے اتنے دن لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، اور انہوں نے سمجھا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑی زبردست بات ہمارے پاس آ گئی، بڑا کمزور پہلو انہوں نے دے دیا ہمیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، بتا کوئی اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے ہو کے آ گیا ہوں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو ہر بات پہ تصدیق کرتا ہے، تو یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، میرے مصطفیٰ نے کہا تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضور نے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا معراج مصطفیٰ کی حقیقت کو جان کر، معراج مصطفیٰ کی حقیقت کو جان کر، ہر ایک سے پہلے اس کے بھی قائل ہے یار غار، ابھی حضور سے نہیں پوچھا، ہر ایک سے پہلے اس کے بھی قائل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، آئے دفاع سید کونین کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے آئے۔ مولا علی خطاب فرما رہے ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، جس گھوڑے پر سفر کیا نا مولا علی نے، اس گھوڑے کی نکیل میں جو مٹی ہے نا، وہ مٹی بھی حضور شہنشاہ بغداد کہتے ہیں غوثوں سے افضل ہے۔ کیا شان ہے مولا پاک کی۔ مولا علی بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی تو ہیں۔ فرمایا میں شجاع ہوں، بہادر ہوں، لیکن اشجع کا پوچھا سب سے بڑا بہادر کون ہے اس امت میں، سب سے بڑا بہادر؟ کہا حضور ہم تو آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی اور ہے۔ کہا پھر بتائیں، ہم نے تو آج تک آپ کو ہی سمجھا۔
فرمایا بدر کی رات نہ مشورہ ہوا کہ بھئی صبح جنگ تو ہونی ہے، جنگ تو ہم نے کرنی ہے اور جانیں وار دینی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ اتنی بڑا ذمہ داری والا کام ہے اور حضور کی حفاظت بھی تو کرنی ہے کسی نے، تو یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کون ہے جو یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے میں حضور کی حفاظت کروں گا؟ کہتے سب خاموش ہیں۔ کہتے اچانک چھلانگ لگا کر میدان میں آ کر تلوار نکالنے والا پتہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ آئے دفاع سید کونین کے لیے، آئے دفاع سید کونین کے لیے، ڈٹ کر کھڑے ہوئے سر مقتل ہے یار غار، ڈٹ کر کھڑے ہوئے سر مقتل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار۔ مقصود زندگی انہیں اظہر یوں مل گیا۔ ہر کسی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو آپ کو زندگی کا مقصد کیسے ملا؟ مقصود زندگی انہیں اظہر یوں مل گیا، یار مزار احمد مرسل ہے یار غار۔ ارے دیکھو تو صحیح کیا شان ابو بکر صدیق ہے کہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے یار یار مزار احمد مرسل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار غار، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ہے یار